بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری محکمہ صحت کے نان گزٹڈ ملازمین کی ترقیوں میں سندھ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ان کے ساتھ ہونے والی ظلم و ناانصافیوں کی داستان، جس میں سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور ریٹائر ہونے والے DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن، یہ دونوں برابر کے شریک جرم ہیں۔ ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے مختلف تدریسی ہسپتالوں میں ہونے والی مالی بے ضابطگیوں کی تفصیلات صحت ڈائری میں موجود ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی خبروں سے بر وقت اور حقائق پر مبنی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور فرما دیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے تدریسی اور غیر تدریسی اسپتالوں میں غریب مریضوں کے فنڈز کی لوٹ مار محکمہ صحت کی مافیا مبینہ ملی بھگت کے ذریعے زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا تازہ ترین واقعہ حکومت سندھ محکمہ صحت کے سب سے بڑے تدریسی ڈاکٹر رتقی امفاؤ سول اسپتال کراچی میں صفائی ستھرائی اور پرائیویٹ سیکورٹی کے حوالے سے DG آڈٹ سندھ کی رپورٹ کے مطابق 7,58,95,000 روپے کی مالی بے ضابطگی کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس نے وزیر صحت و بہبود آبادی کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کی رقم بچانے کے دعوے کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل پہلے آپ LDN کی اسکرین پر آڈٹ رپورٹ کی مصدقہ نقل کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آڈٹ رپورٹ کا عکس دیکھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ SSP رولز 2010 کے قاعدہ 2 کے ذیلی قاعدہ 1 کی شق Q کی ذیلی شق 2 کے مطابق ملی بھگت پر مبنی عمل سے مراد خریداری کے عمل یا معاہدے کی تکمیل میں شامل 2 یا 2 سے زائد فریقین کے درمیان کوئی ایسا سمجھوتہ یا انتظام ہے جس کا مقصد خریداری کرنے والے ادارے کی معلومات کے ساتھ یا اس کے بغیر کسی ناجائز فائدے کے حصول کے لیے قیمتوں کی مصنوعی اور غیر مسابقاتی سطح پر مقرر کرنا ہو۔ مذکورہ آڈٹ رپورٹ میں سب سے کم بولی دینے والی کمپنی کو ٹینڈر کے لیے نااہل قرار دینے کا حیران کن انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کی مزید تفصیل آج وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ بدھ کی دوسری اور حتمی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ کریں۔ ناظرین کرام، سندھ میں قانون کے بجائے سسٹم کی صوبائی حکومت نے کینسر، ہیپاٹائٹس اور HIV ایڈز کے مرتے مریضوں کی ادویہ خریداری میں مرتے مریضوں کی جان بچانے کے بجائے کمیشن کی کرپشن کو اپنی ترجیح قرار دے ڈالا، جس کا ناقابل تردید ثبوت خود حکومت سندھ کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا یہ الرٹ میڈیا میں مشتہر ہوا ہے، جس کا عکس پہلے LDN کی اسکرین پر دیکھیں۔ یہ عکس آپ نے دیکھا۔ اب آپ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام میں 13,22,29,000 کی HIV ایڈز کے مریضوں کی خریدی جانے والی ادویہ بغیر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی پروکیورمنٹ پر DG آڈٹ سندھ کا اعتراض کے حوالے سے
DG آڈٹ رپورٹ کا عکس بھی LDN کی اسکرین پر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کی وزارت صحت میں خود موجودہ حکومت کی انتظامیہ معمول کی ادویہ سے لے کر مہلک امراض تک کی دواؤں کا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائے بغیر ان ٹھیکیداروں کے بلز AG سندھ سے قانون کے بجائے رشوت کی لاقانونیت کے ذریعے قومی خزانے کی بے قاعدہ ادائیگیوں کا ذمہ دار آخر پھر کون ہے؟ PMI کے خلاف قانون سربراہ پروفیسر امجد سراج میمن ہیں۔ مذکورہ ہسپتالوں کے انتظامی سربراہان وزارت صحت یا اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ ہیں۔ جب HIV ایڈز کی ڈاکٹر کمل مصطفیٰ اور کینسر کی مفت ادویہ صرف سول اسپتال میں سالانہ 84 کروڑ روپے کی خریدی جا رہی ہے، MS ڈاکٹر محمد خالد کی نگرانی میں، اور بغیر ٹیسٹ کروائے مریضوں کو استعمال کے لیے دی جا رہی ہے۔ مذکورہ دوائیں انڈیا اور بنگلہ دیش کی کینسر کی کم قیمت دوا کو سول اسپتال اور دیگر سرکاری اداروں میں کئی گنا زائد قیمت پر کروڑوں روپے کا جو چونا ہسپتال کی انتظامیہ لگا رہی ہے اور ان کا احتساب کرنے والے صوبائی متعلقہ ادارے بھی اس بھیانک دھندے میں ملوث ہیں، جس کا ناقابل تردید ثبوت مافیا کے خلاف کسی کارروائی کا نہ کیا جانا ہے۔ تو کیا اس تباہی کو روکنے کے لیے سندھ میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر اور ضروری نہیں ہے؟ 18ویں آئینی ترمیم سے عوام کو جو کچھ مل رہا تھا اسے بھی اس ترمیم کے ذریعے بادشاہ بننے والے حکمرانوں نے عوام کی سانس اور نوالا تک چھین لیا ہے۔ یہ فیصلہ اب حکمرانوں کو نہیں، عوام کو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سروسز اسپتال کراچی اور سول اسپتال کراچی و دیگر سرکاری اسپتالوں کے انتظامی ڈاکٹروں کے بیرون ممالک کی حالیہ سیر و سیاحت ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اگر یہ جواب درست ہے تو ان سرکاری ملازمین کو ایکس پاکستان لیو دینے والے اور ان کے نجی دوروں کی اجازت کس بنا پر محکمہ صحت کے صوبائی سیکریٹریٹ سے دی جا رہی ہے، اور FBR اس حوالے سے پراسرار طور پر خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہے؟ پھر جس طرح سے ادویہ ساز ادارے ان دوروں کے عوض اپنی غیر معیاری نیلی پیلی دوا جو مارکیٹ میں فروخت نہیں ہوتی ہے وہ بڑی مقدار میں سرکاری اسپتالوں میں PMI کی ملی بھگت سے کیسے فروخت ہو رہی ہے؟ بلاول زرداری زبانی صحت کے بلند و بانگ دعووں کے بجائے محکمہ صحت کے اداروں کی کارکردگی کی بھی خبر گیری رکھا کریں۔ ریٹائر ہونے والے DG ڈاکٹر وقار میمن نے پرچی کلکس کے رولز نہ ہونے کے باوجود کس قانون کے تحت انہیں ریوڑی کے مانند ترقیاں دے دیں، اور رولز نہ ہونے کے باوجود 2 متنازع محکمہ صحت کے ملازمین وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں کو کیسے ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے اکاؤنٹ آفیسر بنا دیا؟ اس پر انشاءاللہ جلد تفصیلی آگاہی آپ کو دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، پاک افواج زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔